اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ہمارا آج کا درس گزشتہ درس کا تسلسل ہے جو تابوت سکینہ کے نام سے ہم نے کیا تھا، اور انشاءاللہ آج آیات نمبر 249 سے لے کر 252 تک کے آیات جو ہیں ان کا ہم مطالعہ کریں گے، اور اس موضوع کو انشاءاللہ مکمل کریں گے. پچھلے درس میں ہم نے یہ مطالعہ کیا تھا کہ ایک عرصہ گزرا بنی اسرائیل کے اوپر مشکلات کا اور غلامی کا اور دوسروں قوموں کی محکومی اور ذلت. تو اس اثناء میں ان کے کچھ اصحاب نے اپنے پیغمبر جو کہ حضرت سمعول علیہ السلام تھے اس وقت، ان سے یہ درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ کو یعنی ملٹری کمانڈر کو اپوائنٹ کریں جو ہمیں اس غلامی سے نجات دلائے. اور حضرت سمعول علیہ السلام کافی عمر رسیدہ ہو چکے تھے، تو انہوں نے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ کوئی جوان ہو جو ان کے اندر جو ہے بہادری اور حوصلے کے روپ ہوں گے. تو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ ملٹری کمانڈر کے طور پر اپوائنٹ کیا ہے. اور طالوت جو تھے وہ بنی اسرائیل کے ایسے طبقے سے بلونگ کرتے تھے جو زیادہ معزز اور بلند مرتبے والے نہیں تھے، اور ان کے پاس کوئی خاص ایسا بیک گراؤنڈ نہیں تھا کہ جو قابل فخر ہو
تو انہوں نے اعتراض کیا اس کے اوپر کہ ہمارے اندر اس کو کیوں منتخب کیا گیا ہمارے اوپر، اور اس کے پاس تو جو ہے نا یہ فلاں فلاں چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں۔ اور عرض کیا تھا کہ اس کو بھی اچانک راستے سے گزر رہا تھا اور اپنے والد کے مویشیوں کو ڈھونڈنے نکلا تھا، اور اسے ان کے گھر کے پاس سے گزرا اور ان کو انہوں نے پکڑ لیا۔ تو بنی اسرائیل کو تردد تھا ان کی لیڈرشپ کو ایکسپٹ کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے تابوت سکینہ جو ہے وہ لوٹائی، اور اس کو فرشتے جو ہیں دو بیلوں کی گاڑیوں پر رکھ کر ہانکتے ہوئے ان کے پاس آ کر چھوڑ گئے۔ اور تابوت سکینہ جو تھی وہ ایک بہت متبرک آبجیکٹ تھی، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے متبرکات تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ ٹیبلٹ جو انہیں کوہ طور پر اللہ نے عطا فرمائی تھی، جس کے اوپر 10 کمانڈمنٹس تھی، اور تورات کا ایک نسخہ جو موسیٰ علیہ السلام نے لکھ کے اپنے خلیفہ کو دیا تھا، اور اسی طریقے سے من و سلوہ میں سے کچھ تھوڑی سی مقدار اس کے اندر رہ گئی تھی۔ تو یہ باعث برکت تھا، اور ان کو خاص طور پر جنگوں کے اندر کامیابی جو ہے وہ نصیب ہوتی تھی۔ یہ نقطہ قابل غور ہے یہاں پر کہ انبیاء کرام کے جو تبرکات ہوتے ہیں ان سے برکتیں حاصل کی جاتی ہیں۔ گزشتہ انبیاء کرام بھی، اور خاص طور پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آثار ہیں اس کے بارے میں احادیث اور سیرت کی کتابوں میں بہت زیادہ تفصیلات ہیں، اور ایسی تفصیلات ہیں جو اوتھینٹک ہیں۔ مثال کے طور پر آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، جب یوسف علیہ السلام سے انہوں ملاقات ہو گئی، شناسائی ہو گئی، تو یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض، اپنا کرتا مبارک عطا فرمایا، اور اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی یوسف علیہ السلام کے فراق میں روتے روتے چلی گئی تھی۔ تو فرمایا کہ یہ آپ میرے والد صاحب کی آنکھوں پر ڈالیں گے تو ان کی نگاہ جو ہے وہ واپس آ جائے گی، اور اسی طرح ہوا، بلکہ ابھی قافلہ دور تھا اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ یرموک میں ان کی ٹوپی جو ہے وہ گم ہو گئی۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ میری ٹوپی کو تلاش کرو۔ کوشش کی گئی، ان کی ٹوپی پھر بھی نہ ملی، پھر دوبارہ تلاش کی گئی تو وہ ٹوپی ان کو مل گئی، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ ٹوپی، اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کیا تو آپ نے آپ کے سر کے بال منڈائے، پورا حلق فرمایا۔ تو جب آپ نے حلق فرمایا تو صحابہ کرام آپ کے بال مبارک کو لینے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے لگے، تو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کے جو بال تھے وہ اٹھا لیے جلدی سے، اور ان کو میں نے اس ٹوپی میں رکھا ہے۔ میں کسی جنگ میں شریک نہیں ہوا، لیکن یہ ٹوپی میرے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جو ہے جنگوں کے اندر جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان انبیاء کرام کے مبارک وجود کو یہ برکت عطا فرمائی کہ جس چیز نے ان کے وجود کو ٹچ کیا یا ان کے استعمال میں آئی، وہ جو ہے باعث برکت بن گئی۔ اور ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمشیرہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک جبہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے تھے، اور حضرت عائشہ کے پاس جب وہ رہا اور حضرت عائشہ نے پھر مجھے یا میرے پاس آیا تو ہم اس جبے کو استعمال کرتے تھے، اور اس کا پانی جو ہے وہ بیماروں کو پلاتے تھے اور ان کو جو ہے وہ شفا ملتی تھی۔ تو جب بنی اسرائیل نے یہ شہادت دیکھی، یہ ایویڈنس دیکھا، تو وہ دل ان کے مطمئن ہو گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہ سکینۃ من ربکم، اس تابوت کے اندر تمہارے لیے سیٹسفیکشن ہے، یعنی تمہیں اطمینان قلب جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ تو انہوں نے حضرت طالوت کو ملٹری کمانڈر ایکسپٹ کر لیا۔ حضرت طالوت پیغمبر نہیں تھے، یہ بات ہمیں ماننی چاہیے۔ حضرت طالوت پیغمبر نہیں تھے، حضرت سمعون علیہ السلام جو تھے اس وقت کے پیغمبر تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں انتہائی ذہین بنایا تھا، اور یہ بہت بہادر بھی تھے۔ تو یہ ان کی جو ذہانت کی ایک مثال بیان کی جاتی ہے کہ جب انہوں نے اپنا لشکر تیار کرنا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے لشکر میں ہر ایک آدمی نہیں آئے گا، یہ فلاں فلاں ٹائپ کے لوگ ول بی ایکسکلوڈیڈ ٹو جوائن مائی کمپین، اور کون کون سے لوگ جو ہیں وہ میرے لشکر میں آ سکتے ہیں۔ پہلی شرط انہوں نے یہ رکھی کہ جو شخص مکان بنا چکا ہے، اس مکان کی تعمیر سے ابھی فارغ نہیں ہوا ہے، وہ بھی میرے ساتھ جوائن نہیں کرے گا۔ اور جو آدمی بزنس میں ہے، اس کی دکان ہے، کاروبار ہے، اور اس کاروبار کے اندر وہ بزی ہے، وہ بھی میرے ساتھ شامل نہیں ہوگا۔ اور جس شخص کے اوپر قرض ہے وہ بھی میرے لشکر کے اندر شامل نہ ہو۔ اور وہ شخص جس نے آج نئے طور پر آج ہی کل میں شادی کی ہے اور ابھی اس کی نئی نئی دلہن ہے، تو وہ بھی میرے ساتھ جو ہے شامل نہیں ہوگا۔ اور مجھے صرف اور صرف نوجوان چاہیے جن کی کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے، اور جو مطلب ہے کہ جن کے پاس فراغت ہے، اور جو ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں۔ تو ان کے پاس 80,000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ 80,000 کا لشکر، یہ ایک مطلب ایک تھے کاؤنٹر تھا، میچ تھا، کن کے لیے؟ جالوت، جو اس زمانے کا بہت بڑا فرعون تھا، ویسے بہت بڑا ظالم تھا، اور عمالقہ یعنی فلسطین کی جو قوم تھی ان کا وہ لیڈر تھا، اور اس کے مقابلے کے لیے ایک لحاظ سے یہ ایک میچ تھا۔ تو حضرت طالوت جب کا لشکر تیار ہو گیا تو یہ پہلی انہوں نے ٹیسٹ کی اپنے لوگوں کو لینے کے لیے، 80,000 کے نوجوان لوگ جسمانی طور پر جو تھے وہ اس قابل تھے کہ لڑائی میں حصہ لیں۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب حضرت طالوت جو ہے وہ اپنے لشکر کو لے کر روانہ ہوئے بیت المقدس سے، اور بیت المقدس سے نکل کر وہ کہاں پہنچے؟ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو وہ ایک دریا کے پاس، ایک نہر کے پاس پہنچے، اور اس نہر کے کنارے پر پہنچ کر انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو آزمانا چاہتا ہے اس نہر کے پاس۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ریور آف جورڈن ہے، ویسے یا ریور آف فلسطین، اللہ عالم بالصواب، نام نہیں لکھا ہے، لیکن ایک بار کا انہوں نے اس دریا کو کراس کرنا تھا، اور دوسری سائڈ پہ جو تھا وہ دشمن کا لشکر تھا۔ لیکن یہ طالوت کی مطلب ہے کہ ملٹری اسٹریٹجی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ صاحب ایمان بھی تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے اس نہر پہ۔ اور یہ بات آپ لوگ بھی یاد رکھیں کہ وہ جس زمانے میں جا رہے تھے اس وقت بڑی گرمیوں کا موسم تھا،
اور گرمی کے موسم میں جب آپ باہر سفر پہ جائیں گے، خاص طور پہ ملٹری، تو پہلی چیز آپ کو کیا لگتی ہے؟ آپ کو پیاس لگتی ہے اور آپ کو پانی کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزمانا چاہتا ہے اس نہر میں، اور کس طرح آزمانا چاہتا ہے؟ کہ اس سے آپ نے پانی نہیں پینا ہے بس۔ یہ عجیب امتحان تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمایا، پانی موجود ہے، پیاس بھی ہے، اور ان کو ضرورت بھی ہے کہ انہوں نے دشمن کے مقابلے میں لڑنے کے لیے ان کو اسٹرینتھ چاہیے۔ تو اگر وہ پیاسے ہوں گے تو کس طرح وہ لڑ سکیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، فرمایا فمن شرب منہ، اگر کسی نے اس نہر سے پانی پیا، فلیس منی، وہ میرے لشکر میں شامل نہ ہو، واپس چلا جائے۔ بالکل انہوں نے کلیئرلی یہ بات بتا دی، وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جو اس سے نہیں پیتا ہے وہ الگ ہو جائے، وہ میرا لشکر ہے بس۔ تو یہ بہت بڑا کڑا امتحان تھا ویسے یہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان جو ہے وہ انسانوں پر آتے رہتے ہیں، خاص طور پر ایمان والوں پر۔ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، اتنی انہوں نے اجازت دی، کنسیشن لیا کہ اپنے ہاتھ کے چلو میں جتنا پانی آپ پی سکتے ہیں وہ آپ پی لیں۔ یہ نہیں کہ آپ وہاں پر مٹکے بھریں اور جگ بھریں اور خوب سیر ہو کے پیئیں، نہیں، آپ کو میکسیمم جو اجازت ہے کہ ایک چلو جو ہے اپنے ہاتھ سے وہ بھر کر آپ پی لیں بس۔ تو فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، سبحان اللہ، بہت بڑی عظیمت والے لوگ تھے، 80,000 میں سے 4,000 لوگ رہ گئے، 80,000 میں سے 4,000 لوگ رہ گئے، یعنی 76,000 نے پانی خوب سیر ہو کے پیا۔ تو ان کو حضرت طالوت نے کہا کہ آپ الگ ہو جائیں ویسے، میرے ساتھ آپ نہ جائیں ویسے۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے بالکل نہیں پیا ویسے، ایک چلو بھی نہیں پیا ویسے۔ یہ ان کا صبر، ان کی عظیمت اور کمانڈر کی جو فالوئنگ تھی، یہ ان کے اندر اتنی جو ہے وہ مضبوط تھی۔ اب یہ 4,000 میں سے بھی جو لوگ رہ گئے، فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور جب انہوں نے ریور کو کراس کر لیا تو ان کے پاس جو لوگ تھے، والذین آمنو کہا ویسے، وہ صاحب ایمان لوگ تھے، جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے جالوت کے لشکر کو، ان کے اسلحے کو، سامان کو دیکھ کر انہوں نے کیا کہا؟ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، آج تو ہم جالوت کا لشکر دیکھ لیں، جالوت کے ساتھ ہمارا تو کوئی میچ ہی نہیں ہے، مقابلہ ہی نہیں کر سکتے بس۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ، وہ لوگ جو اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ انہوں نے ایک دن اللہ سے ملنا ہے، ان کو موت آنی ہے، انہوں نے کیا کہا؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کتنی ہی تعداد میں چھوٹے گروہ تھے جنہوں نے تعداد میں اپنے سے بڑے گروہ کو شکست دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن سے، اللہ کی مرضی اور اس کی حمایت سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو نتیجتاً حضرت طالوت کے پاس کتنے لوگ رہ گئے؟ 313 کے قریب، اور یہ 313 کا عدد بہت ہی اہم عدد ہے ویسے، کہ بہت سے مسلمان اسکالر نے حضرت طالوت کی جالوت کے ساتھ لڑائی اور ان کے 313 کے عدد کی لشکر کی کمپیریزن کی ہے،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ نے جو پہلا معرکہ رمضان مبارک میں کیا بدر کے مقام پر، ان کی تعداد بھی 313 تھی، اور وہ بھی جذبہ جہاد سے سرشار تھے اور بہت ہی ایکسائٹڈ تھے اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر کو کامیابی عطا فرمائی، اور اس کے اندر بہت ساری سملیرٹیز ہیں دونوں کے اندر، انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا اس کا مطالعہ کرتے جائیں گے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا، اب یہ جو صاحب عزیمت ایمان والے بہادر لوگ جو بچ گئے تھے، جب یہ جالوت کے لشکر کے سامنے آمنا سامنا ان کا ہوا، کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے ایک پہلا کام کیا کیا؟ انہوں نے کہا قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ دیکھیں یہ تعداد میں بہت تھوڑے تھے بس، اور ان کا بھروسہ کلی طور پر اللہ کے اوپر تھا، اور ان کی ایمان تھا کہ وہ ایک رائٹ کاز کے لیے یہاں پر عربی قربانی دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا، اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ دعا کی، ویسے ربنا افرغ علینا صبرنا، اے اللہ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے، یہ نہیں کہ ہمیں صبر عطا کر دے، صبر انڈیل جیسے پانی کسی کے اوپر آپ انڈیلتے ہیں، ویسے صبر کو اس طرح ہمارے اوپر انڈیل دے کہ ہم صبر کے اندر نہا جائیں، ویسے امرس ہو جائیں اس کے اندر، اور صبر ہمیں کور کر لے۔ وثبت اقدامنا، کیونکہ صبر جو تھی وہ پہلی اسٹریٹجی اور کوالٹی تھی، اگر صبر نہ ہوتا تو وہ وہاں پر سٹینڈ بھی نہیں لے سکتے تھے۔ اور دوسری بات کیا کی؟ وثبت اقدامنا، ہمارے جو پاؤں ہیں یا اللہ ان کو ثابت قدم رکھ، وہ پھسل نہ جائیں، ہم بھاگنے نہ لگ جائیں ڈر سے، موت سے، دشمن سے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اللہ تو ہمیں کامیابی عطا فرما ایک ایسی قوم کی پر جو تیرے وجود کے انکاری ہیں، جو تیرے خلاف ہیں، ان کے اوپر ہمیں جو ہے وہ تو کامیابی عطا فرما۔ اب بدر کے ساتھ ایک سملیرٹی یہ ہوتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی سے پہلے آپ کے لیے ایک چھپر تیار کیا گیا تھا، اور وہاں آپ نے ساری رات عبادت فرمائی، اور آپ نے بہت ہی گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ اللہ یہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو تیرا نام لے رہا ہے، اگر آج ان کو شکست ہو گئی تو اس کے بعد کون ہو جو تو روئی زمین پہ تیرا نام لے گا ویسے۔ اور آپ کے شان مبارک سے چادر گر رہی تھی، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کہ یا رسول اللہ کافی ہو گئی آپ کی التجا، اللہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سرخرو عطا فرمائے۔ تو یہ دوسری سملیرٹی ہے جو غزوہ بدر اور طالوت کا جو مارکا تھا جالوت کے خلاف اس کے اندر ہوا، ہے مزید بھی انشاءاللہ جو ہے سملیرٹیز ہیں برحس کرتے ہیں۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، سبحان اللہ، اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی اجازت سے اور اللہ کی مرضی سے انہوں نے جالوت کے لشکر کو شکست دے دی، اور وچ واز مطلب ہے کہ انمیجنیبل، 313 کا لشکر، اور ان کے پاس بھی اسلحہ پورا نہیں تھا، اور ان کے پاس خوف بھی طاری تھا، لیکن اب سے اپنے سے کئی گنا بہت بڑے دشمن کو انہوں نے شکست فاش دی ویسے۔ وقتل داؤد جالوت، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ یہ دیکھیں معجزات اس کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسٹیریس ورک، طالوت کہ جو ایک مطلب ہے کہ گمنام نام تھا اس کو ملٹری کمانڈر بنایا، پھر تابوت سکینہ نازل فرمائی، اور تیسری حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے ہی واز among the last people to join the military، وہ بھاگے بھاگے آئے، اور کم عمر بھی تھے اور کمزور بھی تھے،
لیکن ان کے پاس جذبہ تھا، اور انہوں نے ماشاءاللہ جالوت کو گرایا، اس کو شکست فاس دی، اور اس کو اس نے جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو غزوہ بدر کے اندر بھی یہ ہوا کہ قریش کے 70 بڑے سردار جو ہے وہ مارے گئے، اور ایک معجزہ یہ ہوا کہ ابو جہل جو ان کا سردار تھا، انسٹیگیٹر تھا، اور اس کو انصار کے 2 چھوٹے بچوں نے اس کو گرایا، اور دوسرے لوگ اس کے سامنے نہیں آ رہے تھے۔ اور اس حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کون ہے جو ہمیں ابو جہل کی خبر دے کہ ابو جہل کے ساتھ کیا ہوا، وہ زندہ ہے یا مارا گیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا تھا، میں نے کہا یا رسول اللہ، میں جا کے اس کی اطلاع آپ کو دیتا ہوں، اور خبر جا کے میں چیک کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں پہنچا تو ابو جہل زمین پر لیٹا ہوا تھا، اور ابھی اس کے اندر سانس باقی تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی کمزور اور نحیف تھے، اور ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ بہت ہی کمزور تھی، اور قد کے بھی وہ چھوٹے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اپنی ٹانگیں مبارکیں اس کی گردن کے اوپر رکھی۔ تو ابو جہل اس وقت بھی غرور سے کہنے لگا کہ دیکھو تم نے ایک بہت بڑی گردن کے اوپر پاؤں رکھا ہے، کہاں تم نے پاؤں رکھا ہے، مطلب ہے کہ اتنا ایک عظیم لیڈر اپنی قوم کا، اور اس کے ساتھ تم یہ سلوک کر رہے ہو۔ تو ابو جہل نے پوچھا کہ بھئی جنگ کا کیا ماجرا ہو، کس کا پانسا جو ہے وہ پلٹا؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، اور پھر ان کمزور ٹانگوں سے اس کی گردن کو جدا کی، اور وہ گردن سر لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے جو انہوں نے پیش کیا۔ تو یہ سملیرٹیز ہیں دونوں اس کے اندر۔ پھر فرمایا وقتل داؤد جالوت، کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو شکست دی، اس کو قتل کیا۔ وآتا اللہ الملک ملکا، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد کو حکومت بھی عطا فرمائی اور حکمت بھی عطا فرمائی۔ ایک بات یہاں عرض کرتے چلیں کہ حضرت طالوت نے جب ان کی لڑائی شروع ہوئی تو انہوں نے اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو مارے گا، اس کو قتل کرے گا، تو میں اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کروں گا، اور اپنی کنگڈم آدھی کی جو ہے وہ میں اس کے حوالے کر دوں گا، اور اس کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی گمنامی میں تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا، اور پھر انہوں نے جالوت کو مارنے کے بعد انہوں نے طالوت کی بیٹی سے شادی کی، اور ان کو بادشاہت ملی۔ اللہ نے فرمایا وَآتَا اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کنگڈم عطا فرمائی، والحکمت، اللہ تعالیٰ نے ان کو وزڈم بھی عطا فرمائی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اور بھی بہت کچھ سکھایا جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا۔ اب یہ مارکا تو ہو گیا ہے، اب اس مارکے کے نتائج کیا ہیں، اس سے لیسن کیا لرن کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا یہاں پر ذکر ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، طاقتور جو ہوتے ہیں وہ کمزوروں کو، غریبوں کو مغلوب کرتے ہیں، محکوم کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات انٹرونشن فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی انٹرونشن کیا ہوتی ہے کہ جو غریب ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل کمزور تھے، محکوم تھے، اگرچہ ان کے اندر کمزوریاں تھیں، غلطیاں تھیں، لیکن پھر بھی صاحب ایمان تھے، اور اللہ کے رسول ان کے اندر تھے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم مقوم تھی، غلام تھی، کمزور تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے سے کئی گنا بڑے فرعون اور اس کے لشکر کے اوپر جو ہے نا فتح عطا فرمائی، اور فرعون کو عبرتناک شکست ہوئی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جہل جو ہے وہ اس امت کا فرعون ہے، ویسے امت محمدیہ کا فرعون کون ہے؟ ابو جہل ہے ویسے۔ تو اس کو بھی بدر کے مقام کے اوپر جو ہے وہ شکست فاش ہوئی۔ یہ اس لیے کہ مسلمان کمزور تھے، تعداد میں تھوڑی تھے، اپنے دین کے اوپر پیروی کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے تو قریش کے ساتھ لڑائی نہیں کی، تو ان سے تو وہ آ کے یہاں اپنی پیسفل لائف سے گزارنا چاہتے تھے، لیکن قریش نے کہا کہ ان کو ہم نے پنپنے نہیں دینا ہے، ان کو نپ دا بڈ، ان کو ابھی جو ہے ختم کر دیں، ورنہ یہ بہت بڑا خطرہ بن جائیں گے۔ ان کے عزائم ناپاک تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شکست دی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گروہ کو دوسری کے خلاف پش نہ کرے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین کے اندر فساد ہو جائے گا، مائٹ از رائٹ جو ہے وہ پریویل کرے گا، جو دنیا میں اکثر جو ہوتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جہانوں پر، جہان میں رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمانے والا ہے۔ اس کو ترس آ جاتا ہے، اور وہ غریبوں کو، مسکینوں کو اور مغلوبوں کو، ان کو اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے اور ان کو جو ہے وہ پاور دیتا ہے۔ یہ سورہ قصص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ اب اس پورے واقعے کا خلاصہ جو ہے آیت نمبر 252 میں، اور درس جو ہے وہ اس کے اندر بتا دیا گیا ہے۔ تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ باتیں، یہ قصہ ہے، لیکن یہ اللہ کی نشانیاں بن گئی ہیں ویسے، کیونکہ قرآن کے اندر وہ شامل ہو گئی ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے۔ کیوں؟ نشانیاں جو ہے وہ دلالت کرتے ہیں اللہ کے وجود پر اور اللہ کے کلام کی حقانیت۔ کس طریقے سے؟ فرمایا یہ نشانیاں ہم آپ کو پڑھاتے ہیں، دکھاتے ہیں، اور آپ یہ نشانیاں برحق ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یعنی یہ جو واقعہ ہے یہ سینکڑوں سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، آپ کی بعثت سے، آپ کی ولادت سے پہلے ہوا، اور ایک دور افتادہ مقام پر ہوا کہ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوائے سفر معراج کے وہاں پر آپ نہیں گئے تھے۔ ہاں، شام کے اندر آپ نے سفر کیے تھے تجارت کے، لیکن نہ تو ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور نہ آپ نے تورات کی تلاوت کی تھی، تو آپ کے پاس یہ علم کہاں سے آیا ویسے؟ تو یہ ایک جو درس ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن پاک جو ہے وہ صحیح ہے، جو آپ کو سینکڑوں سال پہلے جو واقعات رونما ہوئے ان کے بارے میں جو ہے وہ بتا رہے ہیں۔ دوسرا درس یہ ہے کہ بنی اسرائیل، خاص طور پر مدینہ کے اندر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹمپریری تھے، وہ آپ کی مخالفت، آپ کے پیغام کو ریجیکٹ کرنے میں آگے آگے تھے، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری تاریخ تو یہ ہے، تمہاری تاریخ تو یہ ہے کہ تم نے کتنی اخلاقی بیماریوں کے اندر مبتلا تھے، کمزور تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو نجات دلائی، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے اور یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اب تم اس کو اپنا پیغمبر تسلیم کر لو اور ان کی جو ہے وہ اطاعت کر لو۔ اور تیسرا اہم نقطہ یہ ہے ہر دور کے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو آزماتا ہے، اور اہل ایمان کے لیے بہت بڑے چیلنجز آتے ہیں۔ تعداد کے لحاظ سے دنیا والے جو ہوتے ہیں خوشحال ہوتے ہیں، وہ غالب ہوتے ہیں، ان کے پاس دنیا کی تمام اچھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اہل ایمان حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے وہ حلال کے اوپر جو ہے اکتفا کرتے ہیں، اور وہ اللہ کی رضا اختیار کرتے ہیں۔ دنیا والے ان کے اوپر ہنستے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن وہ اپنے ایمان کے اوپر جو ہے وہ ثابت قدم رہتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ان آیات میں ہم نے جن واقعات کا مطالعہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو مبارک ایام ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی قرآن کو ہمارا ساتھی بنائے، اس کا ہم مطالعہ کریں، ان کے اوپر ہم غور و فکر کریں اور ان سے ہم عبرت حاصل کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔